بات اس میں جو میں نے دیکھی نا، وہ چونکہ سب کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، تو جو کیمرہ مین تھے اب انہوں نے 5:45 نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اور سلام پھیرنے کے بعد ان کو 5:57 پہ اوپر پہنچنا ہے، جس میں یہ کیمرے سے نگران شورا کو آن لائن کریں. وہ ایسی ان کی بھاگ دوڑ، اور یہ مطلب ہے کہ یہ بھی ایک کمال کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سب کو کہتے نہیں ہیں یار، دیکھیں نیچرل یہ ہے کہ ہمیں ان کو گیپ دینا ہے. اگر تھوڑا فطری تقاضوں پر مفتی صاحب بات کریں کہ بھائی ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز میں کہ نمازیوں سے نکلیں گے، یوں جائیں گے، پورا ایک دائرہ ہے وہ گھوم کر ہم آئیں گے، ہمیں اتنا، لیکن یہ کبھی اس طرح ہم سے یار نہیں کرتے ریلی. اور ان کو کیونکہ ہم ان کو اصل میں یہ وہ ریئلائز کی ہوئی چیز ہے، سمجھ کہ بھائی میں کیوں جلدی آ کر بیٹھا. یہ اصل میں ریئلائز کیا کرنا ہے کہ بھائی عمران آپ 5 منٹ انتظار کر لو یار، ہم لوگ آنے میں دے، مجھے 5 منٹ انتظار کیوں نہیں کروا رہے. اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ عمران نے آ کر اس لیے بیٹھنا ہے جلدی تاکہ یہ عصر کے نمازی کھڑے ہو کر باہر نہ نکل جائیں. ماشاءاللہ اس نے اس لیے جلدی آنا ہے کیونکہ نماز فجر میں بھی یہی ہوتا تھا، بالکل جماعت سے نماز پڑھنی ہوتی تھی اور دوڑتے دوڑتے جیسے امام صاحب نے دعا ختم کرنی ہے اس طرح میں نے شروع کر لینا ہے. تو اس سے پہلے انہوں نے اچھا صرف کیمرہ مین دیکھ رہے ہیں، پیچھے پورا پی سی آر ہے، ساؤنڈ والے الگ ہیں، سوئچنگ کرنے والے الگ ہیں، بڑا اسٹاف ہے. یعنی اگر کوئی یوں گھومو پھرے تو پتہ چلے کہ یہ، میں اس لیے کہتا ہوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کو میں عموماً کہتا ہوں کہ اٹس امپائر آف سنہ. یہ ایک بہت بڑی ریاست ہے، بہت بڑی سلطنت ہے جہاں سنتوں کا زبردست مدنی کام ہے. ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت، آن ایئر تو جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم آف ایئر بھی ہیں. جی جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ کے درجے خوب بلند فرمائے، انہیں نظر بد سے بھی بچائے. جہاں پر ماشاءاللہ مدنی چینل کے لیے سارے ایفرٹس ہو رہے ہیں نا، وہاں مدنی کام، تنظیمی کام نہیں چھٹ رہا ہے. اللہ کی رحمت سے چونکہ آن ایئر میری اگرچہ حاضری کم رہی مگر آف ایئر ہم بہت زیادہ، چونکہ دفتر ہمارا وہیں پر ہے، تو رحمت خدا سے ان مبارک ایام میں مدنی کاموں کی بھی خوب دھوم دھام تھی. شخصیات کا الحمدللہ رب العالمین تسلسل کے ساتھ آنا، قبلہ کا وقت عطا فرمانا، مختلف مجالس کے ساتھ بیٹھنا، یعنی آدھے پونے گھنٹے کا بھی جو اسپیس ہمیں ملتا تھا اس پہ بھی الحمدللہ کسی نہ کسی مجلس کے ساتھ قبلہ کا مدنی مشورہ ہوتا تھا. جی جی آج بھی ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اس کے پیچھے بھی ایک یہ سمجھے نیت یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آج مدنی چینل کے تقریباً مبلغین کو اور نعت خوانوں کو اس لیے بھی جمع کیا گیا کہ ایک لائیو سلسلہ بھی ہو جائے، حوصلہ افزائی بھی ہو، آپ کی دعائیں بھی لی جائیں، کچھ یاد رمضان بھی بڑھائی جائے. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہمارا یہ سلسلے سے تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ ان تمام مبلغین اور مدنی چینل کے پرفارمرز کے ساتھ نگران شورا مدنی مشورہ فرمائیں گے. قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی مجھے پتہ چلا تشریف لا چکے ہیں، تو اب آپ ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ اب ہم مدنی مشورے کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مدنی مشورے میں اللہ نے چاہا تو بہت کچھ تربیت ماشاءاللہ. یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے نا جو اسلام بھائی، ان کو بھی ذرا پورا ویو کرا دیں، پورا ویو کرائیں بھائی. سلیم بھائی بھی آ گئے، زینہ کہتے ہیں میں سیٹ بائی سیٹ کرا دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں یہ رونق ہے ہمارے چہرہ بچہرہ ماشاءاللہ. یہ ان کو مطلب کرا دیں، یہاں مطلب منہ دکھائے گا تو ہے ہی نہیں کچھ. ہماری رونق سہری بھی تشریف فرمائے ماشاءاللہ یوسف سے ماشاءاللہ. اللہ پاک خوش رکھے، جزاک اللہ. صلو علی الحبیب. یوسف سلیم بھائی کا بھی آپ کے ساتھ اچھا جی یوسف بھائی تھوڑا لیٹ آیا، ورنہ میں نے یوسف بھائی سے مدنی پھول. اس بار یوسف بھائی نے سحری ٹرانسمیشن میں بھی ٹائم دیا، اور بچوں کا رمضان میں بھی ان کا کافی کردار رہا. اور بچوں کا رمضان میں تو یہ رہا کہ عابد باپو کے ساتھ ساتھ ہے نا، تو ایک دن عابد باپو ایک دن کے لیے بہت آزمائش رہی ہوگی بیچاروں. اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے ایک اور انہوں نے بڑا یونیک سلسلہ کیا جیل کے اندر جا کر. یوسف بھائی کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں. چلے جیلوں والا، یہ تو میرا خیال ہے جیلوں والا انہوں نے کیا، قبرستان والا آپ نے کیا تھا. جی میں قبرستان میں بھی گیا تھا. اور یہ نوین تھا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا ہے، نہیں پتا رکھا کرو. یہ بیچارہ قبرستان میں چلا گیا تھا مدنی چینل کے سلسلوں کے لیے، اور مطلب کہ وہ عید کے دنوں میں اچھا رمضان کے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا رمضان سے پہلے گئے تھے. جی یوسف بھائی واپس اللہ کی رحمت سے مدنی مرکز نے یہ اعتماد کیا اور موقع دیا، تو الحمدللہ کئی چیزیں رمضان المبارک میں پیش کرنے کی سعادت ملی، جس میں سے بالخصوص جو بچوں کا رمضان تھا وہ واقعی ایک بہت ڈیفیکلٹ تھا چونکہ ایک تو رمضان بھی اور پھر بچوں کے ساتھ، تو اور وقت بھی جو ہے وہ ایسا تھا. شروع کے 2 سلسلے تو لائیو بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر کچھ تراویح کی وجہ سے اور تراویح کا معاملہ رہ رہا تھا، تو پھر نگران شورا نے کرم فرمایا اور کہا کہ بھائی اس کو آپ جو ہے وہ ریکارڈڈ کی طرف آ جائیں. تو الحمدللہ وہ سلسلہ ہوتا تھا، لیکن وہ بھی ہوتا تھا تراویح کے فوراً بعد سے. تو ایک دن عابد باپو تھے ماشاءاللہ، اور ایک دن مجھے موقع ملتا تھا. تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت ایک ایکسپیرینس تھا.
پھر جو عید پر عید قیدیوں کے ساتھ کرنے کا موقع ملا، وہ تو زندگی میں فرسٹ ٹائم جیل کے اندر جانے کا موقع ملا، وہ بھی دعوت اسلامی کے منتری کام کے لیے. الحمدللہ الحمدللہ. اور اس دن عبدالحبیب بھائی گرمی جی بس عروج پر تھی، جسے کہا جائے کہ اور پنکھے ونکھے بھی نہیں چل سلمان بھائی اگر تھوڑی دیر ویسے جو گرمی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک لمحہ شکر ادا کر، شکر پہ بیان کرو مدینہ کے ناظرین سب کے لیے کہ جو گرمی کی شدت پچھلے 1-1.5 ہفتے سے باب المدینہ میں ہم محسوس کر رہے ہیں. جی آپ سوچئے کہ ماہ رمضان کے لیے یہ ہائے ہائے بیان کی گئی تھی کہ ماہ رمضان میں ایسی گرمی ہوگی، اللہ نے مگر میرے رب نے اپنے بندوں پر کیسا کرم کیا ہے کہ یہ گرمی ماہ رمضان میں نہیں آئی. کئی دنوں تک تو فوار بھی پڑا. نہ تو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے اگر یہ گرمی ماہ رمضان میں مفتی صاحب تو کتنے لوگ روزے بیچارے مطلب کہ نہ رکھتے، مگر میرے رب نے بڑا کرم کیا پیارے حبیب کی امت پر. پاک مدینہ میں پھر بھی جتنی بھی گرمی رہی ہے، حیدرآباد میں تقریباً 10 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ رہا ہے. حیدرآباد میں سندھ کے اندر کئی علاقوں میں اللہ پاک کرم فرمائے. اللہ مزید اللہ آسانیاں کرے. جو ہمارے یہاں گرمی کی واقعی شدت بھی ہے، اللہ رحمت والی برکت والی بارش نصیب فرمائے. یہ صبح آپ کی بات معذرت پوری نہیں ہو سکی، جیل کا آپ فرما رہے تھے. تو جیل کا ایکسپیرینس تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ سلمان بھائی نے محسوس کیا تھا. سلمان بھائی بھی ساتھ تھے. اچھا ماشاءاللہ. یہ تو اور اگلے سلمان بھائی کا ایسا تھا کہ اگر میں 10-15 منٹ اور لیٹ کرتا نا تو سلمان بھائی گرفتار تو سلمان بھائی نے ناراض مجھے گرفتار ضرور کروا دینا تھا. نہیں اچھا اس میں ایک یونیک بات یہ بھی تھی کہ الحمدللہ ہم نے قیدیوں کے ساتھ عید منائی اور تقریباً 5,500 لوگوں کا وہاں پر الحمدللہ ہماری طرف سے دعوت اسلامی کی طرف سے وہ قیدیوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا. تو ایک بھرپور طریقے سے پورے ڈسٹرکٹ ملیر جیل کی جسے کہا جائے کہ اس دن کی قیدیوں کو دوپہر کا لنچ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے کروایا گیا. پھر ہم نے کچھ تحائف کا بھی اہتمام کیا تھا اور نیت یہ تھی کہ کچھ اچھی نیتوں پر یا تو ان کی حوصلہ افزائی کے طور پر ان کو یہ انعامات دیے جائیں. الحمدللہ وہاں پر دعوت اسلامی کا زبردست پورا بیرک بنا ہوا تھا. عبدالحبیب بھائی میرے لیے تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا، چونکہ تھانوں وغیرہ میں جانے کا تو موقع ملتا ہے کسی نہ کسی کیس کے بیہاف پہ یا کسی نہ کسی کو چھڑانے کے لیے تنظیمی طور پر بھی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جا کر الحمدللہ یہ فیل کیا کہ اتنا خوبصورت دعوت اسلامی نے بیرک بنایا تھا. عموماً جس بیرک میں ہم گئے تھے وہاں پر بتایا گیا کہ 200 قیدی وہاں پر ایک ساتھ رکھے جاتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کی اس بنائی گئی بیرک کے اندر وہ تقریباً 125 کے قریب یہ قیدی رکھے گئے تھے تاکہ ان کو جگہ پراپر مل سکے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مجلس سے جیل خانہ جات جو ہے اللہ کی رحمت سے اصلاح برائے قیدیان جو ہے الحمدللہ وہ قیدیوں کے اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتی ہے، ان کے لیے آسانیوں کے لیے بھی کوشش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں جلد ملاقات ہوگی. نگران شورا نے بھی نئے سلسلوں کا کچھ تعارف کروا دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.